بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن رمضان کا دن ہونے کے باوجود بھی کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کی انصار و قربانی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالکن تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن اور مصر کی طرف سامان تجارت کیا جاتا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا تاکہ اسلام کی نشو و نما کے لیے کام آ سکے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خلید بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المولا میں سپرد خاک ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا اور انہیں جنت کی بشارت دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی بہترین عورت مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خلید، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب دوسروں نے مجھے محروم کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت نماز جنازہ سمیت مسلمانوں پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ روزے بھی ابھی فرض نہیں کیے گئے تھے، اور اسی سال حضور کے چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا زخم بڑا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی وفات کی خبر ملی۔ ان دونوں صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کی نعمت سے نوازا،
جس میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ حضرت قاسم بن محمد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے تھے اور ان کے نام پر رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت کم عمر پائی۔ کیونکہ آپ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو طیب اور طاہر کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد اور ان کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں اور ان کے بعد حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد پر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میرا سنایا گیا اور آپ لوگوں کا سنا گیا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اسی طرح اسلامک معلومات والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ایک اور اچھی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔